اپنایا ہے کہ لوگوں کو مروڑنا ہے، نچوڑنا ہے، جیبوں پر ڈاکہ ڈالنا ہے، تو رات کو ڈاکہ ڈالنے کی بجائے اس نے آسان طریقہ یہ ایجاد کیا کہ بجلی کے بل میں بس اضافہ کر لے، اور 72% اس حکومت نے اضافہ کیا۔ میں اس حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ 12 اگست کے اس قومی اسمبلی کے خاتمے سے قبل اور اس حکومت کے رخصتی سے قبل اپنے تمام اضافے واپس لے لے، قوم شکریہ ادا کرے گی۔ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں قرضہ لینے پر۔ اب سوال یہ ہے کہ جو قرضہ لاتے ہیں وہ خرچ کہاں کرتے ہیں؟ کرپشن میں کوئی کمی نہیں ہے، مہنگائی میں کوئی کمی نہیں ہے، بے روزگاری میں کوئی کمی نہیں ہوئی، اور مسلسل اضافے نے لوگوں کے بالکل اوسان خطا کیے ہیں، لوگوں کے رنگ پیلے پڑ گئے ہیں، خودکشی کرنے پر مجبور ہے، جرائم میں اضافہ ہوا مہنگائی کی وجہ سے۔ اس لیے ناکام ترین حکومت ہے 13 جماعتوں کا، عوام کے کندھوں پر ایک اضافی بوجھ ہے، اس کا جتنا جلد خاتمہ بالخیر ہو جائے عوام کے مفاد میں ہے۔ 13 جماعتی اتحاد نے کیا اپنے نیب کے کیسز ختم کروائے۔ یہی ان کا کارنامہ تھا کہ کرپشن میں جن کے نام تھے انہوں نے وہ فائل بند کروائے، عوام کو کوئی ریلیف نہیں دی۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ اب بروقت الیکشن ہو۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ آئین کے مطابق ابھی نگران حکومت قائم ہوگی، تو پتہ نہیں کس کے دباؤ پر اور کہنے پر انہوں نے نگران حکومت کے اختیارات میں اضافے کا بل لایا۔ اب نگران حکومت کا تو ایک ہی کام ہے، اگر ان کی نیت صحیح ہے، کہ وہ ایک شفاف الیکشن کو یقینی بنا لے اور الیکشن کمیشن کو فیسیلیٹیٹ کر لے، لیکن ان کے اختیارات میں اضافہ، حکومت کی خواہش، یہ آئندہ الیکشن کے خلاف ایک سازش ہم سمجھتے ہیں۔ آلریڈی پنجاب میں جو نگران حکومت ہے وہ پی ڈی ایم کی حکومت کا ایک تسلسل ہے، جو خیبر پختونخوا میں نگران حکومت ہے وہ بھی پی ڈی ایم کی حکومت کا ایک تسلسل ہے۔ اب انہوں نے 46 ارب روپیہ ترقیاتی کاموں کے لیے جاری کیے ہیں۔ یہ 46 ارب روپیہ قومی اسمبلی کے ممبران کو جاری کرنا، یہ الیکشن کو خریدنے کا، دانلی کا، لوگوں کے ضمیر خریدنے کا، ترقیاتی کاموں کے نام پر پولنگ سٹیشن اور ووٹر کو یرغمال بنانے کا ایک حربہ ہم سمجھتے ہیں۔ یہ اخلاقی طور پر ٹھیک نہیں ہے کہ آپ اپنے آخری ہفتے میں اپنی ممبران کو فنڈ جاری کر لیں، تو 12 اگست کے بعد تو ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، کیسے آپ فنڈ جاری کرتے ہو؟ اگر آپ جاری بھی کرتے تو 15 مہینے پہلے آپ کرتے، ہم سمجھتے کہ آپ ملک کی محبت میں یہ کام کر رہے ہیں۔ جماعت اسلامی نے اس لیے طے کیا ہے کہ ہم عوام کو بیدار کریں گے، عوام کو منظم کریں گے۔ ان حکومتوں نے عوام کو مایوس کیا ہے، اندھیر نگری اور چوپٹ راج کے خلاف انشاءاللہ ہم عوام کو بیدار کرنے کا پہلا جلسہ 30 جولائی کو ملاکنڈ چکدرہ کے مقام پر کر رہے ہیں، اور ہم پاکستان کی عوام سے رابطہ کرنے جا رہے ہیں کہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے 75 سالوں سے اس ملک کو یرغمال بنایا، انہوں نے سیاست کو اور اداروں کو یرغمال بنایا۔ یہ ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کے غلام حکومتیں ہیں جنہوں نے آپ کو مقروض بنایا۔ ان کی بدعمالی اور نااہلی اور نالائقوں کی وجہ سے ہر بچہ ان کا مقروض ہے۔ ان کے اپنے اثاثوں میں اضافہ ہوا اور ہر پاکستانی کو غریب بنایا۔ ان کے ظلم اور جبر کی وجہ سے آج ہمارے ادارے سارے مفلوج ہو گئے، نہ عدالتوں میں انصاف ملتا ہے،
نہ علاج غریب کو ملتا ہے، نہ صاف پانی ملتا ہے، نہ باصلاحیت نوجوانوں کو روزگار ملتا ہے۔ ان کی وجہ سے آج خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں زبردست بدامنی ہے۔ خودکش دھماکوں کا ایک سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا۔ لہذا اس حکومت کے ہوتے ہوئے عوام کے لیے کوئی خیر کی خبر نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ ہم 30 جولائی کو ملاکنڈ میں عوامی بیداری کا ایک بہت بڑا اکٹھ کر رہے ہیں، اور 3 اگست کو انشاءاللہ باولپور میں خود جا رہا ہوں، وہاں کے والدین سے ملنے، وہاں کے عوام سے ملنے، اور 3 تاریخ تک میں چاہوں گا کہ صوبائی حکومت اور مرکزی حکومت ان درندوں کو بے نقاب کرے اور ان کو ایسا سزا دے کہ آئندہ پھر کوئی ہماری بچی کو بلیک میل نہ کرے اور قوم کے مستقبل کے ساتھ نہ کھیلے۔ بہت شکریہ۔ نگران حکومت کا مطلب یہ ہے کہ وہ غیر جانبدار بھی ہو۔ اگر ڈار وزیر اعظم بنتا ہے تو وہ تو پی ڈی ایم کا اس وقت وزیر خزانہ ہے، پھر نگران حکومت بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر تو شہباز شریف ہی کو نگران کا نام دیا جائے، وہ زیادہ مناسب ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا کوئی ڈرامہ نہ ہم قبول کریں گے اور نہ ڈرامہ چلے گا۔ ہم نے ویسے طے کیا ہے، آپ کی تجاویز سے اتفاق ہے، انشاءاللہ اس پہ ہم کام کر رہے ہیں، لیکن ہم کچھ تعلیمی ماہرین بھی بلا رہے ہیں، والدین بھی بلا رہے ہیں، اور ان کے مشورے کے ساتھ ایک ایسا نظام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جس کے نتیجے میں آپ نے جن خدشات کا اظہار کیا ہے اس طرح سازشوں کو ناکام بنا دے۔ ہمارا کہیں بھی اتحاد نہیں ہے۔ کراچی میں انہوں نے اپنی طرف سے ہمیں ووٹ دینے کا اعلان کیا تھا، لیکن بہرحال وہ دینے میں ناکام ہو گئے، نہیں آ سکے اس دن، اور مختلف وجوہات بتا رہے ہیں کہ نہیں چھوڑا گیا، آنے نہیں دیا گیا، برغمال بنایا گیا، لیکن بہرحال ہمارا کسی جماعت کے ساتھ کہیں بھی کوئی اتحاد نہیں ہے۔ ہم نے طے کیا ہے کہ ہم اپنے منشور جھنڈے اور ترازو کے ساتھ انشاءاللہ الیکشن میں جائیں گے۔ بٹی صاحب کا سوال بات ہے۔
میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ جن تعلیمی اداروں میں اسلامی جمعیت طلبہ کی مؤثر موجودگی ہے تو وہاں اس طرح منشیات کا اور آئس کا اور بلیک میلنگ کا کوئی خبر، کوئی کارروائی، کوئی کیس نہیں ہوتا، اور خود بچیاں بھی فخر کرتی ہیں اسلامی جمعیت طلبہ پر کہ ان کی موجودگی میں ان کی عزت محفوظ ہے۔ لیکن جہاں پر اسلامی جمعیت طلبہ نہیں ہے یا کمزور ہے، اس طرح واقعات ہوتے ہیں۔ لیکن کیا یہ ذمہ داری صرف اسلامی جمعیت طلبہ کی ہے یا اساتذہ کے بھی ہے یا وہاں کی انتظامیہ کا بھی ہے؟ اس لیے ہم نے مرکزی سطح پر بہاولپور یونیورسٹی کے اس واقعے کو سنجیدہ لیا ہے، سیریس لیا ہے کہ اب یہ صرف بہاولپور یونیورسٹی کا واقعہ نہیں ہے، ملک بھر میں اس طرح آئس کا، نشے کا، بلیک میلنگ کا، سیمسٹر کے نام پر جو کیل ہو رہا ہے، یہ ایک گھناؤنا کام جاری ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کا بھرپور تدارک کر لیں اور اپنے تعلیمی اداروں کو محفوظ بنا لیں۔ کس چیز کا؟ متحدہ مجلس عمل اس وقت نہیں ہے، اور ہم اپنی اور سینٹ میں اور صوبائی اسمبلیوں میں کام کر رہے ہیں۔ الیکشن ریفارمز کے حوالے سے ہم نے اپنے تجاویز الیکشن کمیشن کو بھی بھیجے ہیں، اور اب دوبارہ ہماری خواہش یہی ہے کہ الیکشن سے قبل الیکشن کمیشن تمام سیاسی سٹیک ہولڈرز کو بلا لے اور ان کی مشاورت سے ایک شفاف نظام کو یقینی بنا لے۔ آپ کی بات صحیح ہے کہ الیکشن کے بعد لوگ الیکشن ہی پر اعتراض کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ الیکشن کمیشن اور نگران حکومتیں اپنے وہ آئینی فرائض ادا نہیں کرتے ہیں جو حلف و ووٹ آتے ہیں۔ اس بار ہماری خواہش یہی ہے کہ الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داری پوری کر لے اور نگران حکومت بھی۔ باقی جہاں تک ایگریکلچر پر آپ نے بات کی ہے تو خود کلین اور گرین پاکستان جماعت اسلامی کے منشور کا ایک حصہ ہے۔ اللہ نے ہمیں موقع دیا تو ان تمام بنجر زمینوں کو آباد کرنا اور غیر آباد زمینوں کو پہلے مرحلے میں زرعی گریجویٹ میں تقسیم کرنا اور بے روزگار نوجوانوں میں تقسیم کرنا، کھاد کے ساتھ، ٹریکٹر کے ساتھ، بیج کے ساتھ، اور ایک گرین ٹیلی ویژن کے قیام کے ساتھ، تاکہ اس کا مسلسل عوام کے ساتھ رابطہ رہے۔ باقی جہاں تک آپ نے فوج کی بات کی تو میرے خیال میں فوج کا سب سے اہم اور سب سے پہلا کام ملک کی حفاظت ہے، اور اس وقت یہ جو بدامنی ہے، دہشت گردی ہے، خاص کر خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں، تو یہ ان کے لیے بھی بہت بڑا چیلنج ہے۔ اگر اس نے اس علاقے کو پرامن بنایا تو قوم پر اس کا بہت بڑا احسان ہوگا، اور حکومتوں کا بھی یہ ایک اہم کام ہے۔ ابھی میں پشاور سے آ رہا ہوں، وہاں تو بالکل کھلے عام بدتخوری ہے، ٹیلی فون آ رہے ہیں، ہر آدمی پیسہ اکٹھا کر کے نامعلوم مقامات تک پہنچا رہے ہیں، مساجد شہید ہو رہے ہیں، پولیس اسٹیشن پہ حملے ہو رہے ہیں۔ خود آپ کو علم میں ہے کہ کس طرح پشاور میں گورنر ہاؤس اور وزیر اعلیٰ ہاؤس کے قریب ایک پولیس اسٹیشن کے اندر دھماکہ ہوا، سینکڑوں ہمارے پولیس بھائی شہید ہو گئے۔
تو میرے خیال میں اس وقت اگر حکومت اور فوج کا سب سے اہم کام یہی ہے کہ وہ اپنے ملک کو پرامن بنا دیں. بھئی موقف یہی ایک ہے، پورے ملک کے تعلیمی اداروں کو نشوں سے پاک کرنا اور سیمسٹر سسٹم کے نام پر جو بلیک میلنگ ہو رہا ہے اس کا تدارک کرنا. آج کی پریس کانفرنس کا بنیادی موضوع یہی ہے. وہ کراچی سے لے کر پشاور تک، چترال تک جتنے تعلیمی ادارے ہیں یہ سارے ہمارے تعلیمی ادارے ہیں اور اس میں ہمارے بچے پڑھتے ہیں. کوئی ایک جگہ کی بات نہیں ہے، لیکن بہرحال باولپور کا چونکہ واقعہ اس وقت سامنے آیا ہے، سوشل میڈیا پر موجود ہے، انتظامیہ نے اس کا اعتراف کیا ہے، پولیس نے اس کا اعتراف کیا ہے، وہاں والدین نے اس پر تشویش کا اظہار کیا ہے. تو ہم اس لیے چاہتے ہیں کہ باولپور کو ایک ٹیسٹ کیس کے طور پر ہم لے لیں اور اس کو ایک نشان عبرت بنا کر پورے ملک کے جامعات میں بچوں اور بچوں کو محفوظ بنا لیں. باری بات اگر الیکشن وقت پر نہیں ہوئے اور نگران حکومت کو وقت دیا گیا کہ 2 سال یا 3 سال بعد الیکشن کرائے جائیں تو پھر اس وقت رہے جماعت اسلامی کا موقف کیا ہوگا؟ تیسرا جو ہے وہ الیکشن کا انعقاد کروایا جائے. دیکھیے اس وقت تو کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی ہے کہ نگران حکومت کے ٹینور میں، دورانیے میں، پیریڈ میں اضافہ ہوگا. اگرچہ بہت سارے لوگ ان خدشات کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن ہمارا موقف بالکل کلیئر ہے کہ نگران حکومت کے دورانیے میں ایک دن کا اضافہ کرنا بھی عوام کے ساتھ، ملک کے ساتھ ظلم ہوگا، انصاف ہوگا. ہم اس کو مسترد کرتے ہیں. تین تاریخ کو انشاءاللہ باولپور میں وہاں کے والدین کے ساتھ بہت بڑا اکٹھ ہوگا، جلسہ بھی ہوگا، دھرنا بھی ہوگا، احتجاج بھی ہوگا اور اس میں آئندہ کا لائحہ عمل بھی ہم اعلان کریں گے. پہلے تو ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ 3 تاریخ تک اگر حکومت بیدار ہو جاتی ہیں اور ایکشن لیتی ہے تو میرے خیال میں اچھا ہوگا، لیکن اگر نہیں لیتی تو پھر 3 تاریخ کو میں خود وہاں جاؤں گا اور وہاں کے والدین، وہاں کے لوگوں کے ساتھ مل کر انشاءاللہ تعالی ان کے مشورے سے آئندہ کا لائحہ عمل ادھر ہی اعلان کروں گا 3 تاریخ کا. اس لیے ہم نے دیا ہے ان کو ڈیڈ لائن. جی موسم سے محسن، آپ نے اتنا لمبا سوال کیا کہ سوال آپ کے سوال میں غائب ہو گیا. بہرحال ہم چاہیں گے کہ الیکشن سے قبل الیکشن کمیشن تمام سیاسی جماعتوں کو بلا لے، ایک ضابطہ اخلاق بنا لے اور یہ اس کا آئینی فرض ہے. باقی نگران حکومت پر انشاءاللہ تعالی ہم عوام کی سطح پر بھی نگرانی کریں گے. وہ الیکشن کی نگرانی کریں گے اور ہم ان کا نگرانی کریں گے. کہہ رہے ہیں کوئی ریٹائرڈ آرمی چیف نگران بن جائے تو زیادہ آپ کی